اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء المرسلین صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وصحابہ اجمعین۔ آج ہم علم صرف کا پہلے کلاس میں حاضر ہوئے ہیں اور آج میں آپ کو علم صرف کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلے اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ علم صرف کا لغوی معنی، لغوی معنی سے مراد ہوتا ہے جو ڈکشنری میں میننگ لکھے ہوتے ہیں۔ لغوی معنی کیا ہے؟ اس کے ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ایک چیز ہے مٹی۔ اب مٹی سے کھانے کے برتن علیحدہ بنیں گے، پینے کے برتن علیحدہ بنیں گے۔ تو ایک چیز تھی مٹی، اس سے کتنی چیزیں بنی؟ ایک مٹی کے برتن بنے اور ایک مٹی کا پینے کا برتن بنا۔ تو اسی طرح اسی علم کے جو لغوی معنی ڈکشنری میں آئے ہیں کہ کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا۔ اب اصطلاح میں صرف سے مراد وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور صیغوں میں تغیر کرنے کے قواعد بنائے جاتے ہیں، قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کلمہ ہے جیسے دربا۔ اب دربا جو ہے یہ کلمہ سے آگے میں پڑھے کتنے بنیں گے صیغے؟ دربا یدربو۔ اس طرح یہ کلموں کے صیغے بنانے اور کلموں کو بنانے کے لیے ہم انہیں پڑھتے ہیں صرف کو۔ اب اس کی ضرورت پہ آ جاتے ہیں۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس علم کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کلمات کا صحیح تلفظ کر سکے، یعنی انسان کی ادائیگی کلمے کی تلفظ کرنا ہے کلمے کا درست ہو جاتا ہے۔ موضوع، کسی علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس میں کسی اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ اب یہ جو عوارض ذاتیہ ہے اس سے مراد جو ہے مختلف حالتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ آگے ہم پڑھیں گے، ابھی میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم لوگوں کے آگے سبق آتا ہے کہ ایک موضوع کے اوپر آتا ہے کہ پہلے ہمارے پاس آتا ہے کہ بھئی کون سے کلمے ہیں، تو کلمے کو تقسیم کتنی ہیں؟ کلمے کی تقسیم پر ہمارے پاس 3 ہمارے پاس آتی ہیں۔ ایک آتا ہے شاقسام، ساقسام، ٹھیک، اور ہفتم اقسام۔ اب ساقسام بھی کتنی قسمیں ہیں، شش اقسام بھی کتنی قسمیں ہیں، ہفت اقسام کی کتنی قسمیں ہیں۔ اب جو موضوع سے مراد ہے کہ ایک موضوع میں لے لیتا ہوں ساقسام۔ اب ساقسام کے موضوع کے اندر میں آپ کو ساقسام کا بھی بتاؤں گا، ساقسام کی اقسام کے بارے میں بتاؤں گا، پھر ساقسام کے اقسام کو بیان کروں گا، ان کی تعریف بیان کروں گا۔ تو یہ موضوع کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو علم صرف کے اندر کہ کسی کی تعریف یا پھر کسی کی بارے میں بتانے سے پہلے اس کا تعارف کرایا جائے کہ ہم پڑھا کیا رہے ہیں۔ اس لیے صرف میں موضوع کا رکھا گیا ہے۔ اچھا، علم صرف کا موضوع۔ اب علم صرف کا بھی وہی میں نے آپ کو بتایا، مثال اس کی بھی وہی ہے کہ جب ہم کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو پہلے اپنے موضوع کا تعارف کراتے ہیں۔ جیسے آج میں بات کرنے لگا ہوں تو میں اپنے موضوع کو تعارف کرا رہا ہوں کہ میں آج علم صرف پڑھا رہا ہوں اور میں کتاب جس سے پڑھا رہا ہوں وہ تسہیل الصرف ہے۔ تو اس کتاب سے میں پڑھا رہا ہوں تو میں نے پہلے اس کا موضوع بیان کیا ہے، پھر میں بیان کر رہا ہوں کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ کلمے کا معنی اور تقسیم۔ اب ہم پڑھتے ہیں، اب ہم نے موضوع پڑھ لیا کہ کلمہ کا معنی اور تقسیم۔ اب یہ پڑھا جائے کہ کلمہ ہے کیا اور کلمہ کی تقسیم کتنی ہے۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں کلمہ۔ کلمہ کا لغوی معنی، لغوی معنی مراد ڈکشنری میننگ، لغوی معنی زخمی کرنا اور اثر کرنا۔ مراد سے مراد یہ کسی کو زخمی کر دینا یا کسی پر اثر کر دینا۔ اثر کرنے سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی ایسی، ہم فار ایگزامپل مثال لیتے ہیں کہ میں کسی کو بات کر رہا ہوں اور میری بات ایک دم سے اس پر اثر کر گئی ہے۔ کوئی بات بھی، کوئی فعل کسی کے اوپر اثر کر جانا،
اس کو ہم کلمہ کہیں گے۔ اچھا، اصطلاح میں با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ یاد رکھیں کہ دو ہمارے پاس تقسیم ہوتی ہے، ایک بے معنی ہوتا ہے اور ایک با معنی ہوتا ہے۔ بے معنی کے اوپر بے معنی کے اوپر کوئی بحث نہیں کریں گے، با معنی کے اوپر ہمارے یہاں پر بحث ہوگی۔ تو با معنی لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے اللہ، رسول اور کتاب۔ اب ہم پڑھیں گے کہ صرفیوں کے نزدیک کلمے کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک؟ اچھا، صرفیوں کے نزدیک، تو صرفیوں کے نزدیک 3 اقسام ہیں، جن میں کون کون سے آتی ہیں؟ جن میں سب سے پہلے بات آتی ہے معنی کے اعتبار سے، دوسرا آتا ہے مادہ کے اعتبار سے، اور تیسرا آتا ہے حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ اب اپنے ہاتھ میں قلم لے لیں اور لکھیں کہ معنی کے اعتبار سے جو تقسیم ہوگی اسے ہم کہیں گے سا اقسام، اور مادہ کے اعتبار سے جو تقسیم ہوگی اسے ہم کہیں گے شش اقسام، اور جو حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے تقسیم ہوگی اسے ہم ہفتم اقسام کہیں گے۔ اب یہاں پر وہی بات کہ صرفیوں کی اصطلاح میں اس تقسیم کو سا اقسام، شش اقسام اور ہفتم اقسام بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ آگے جا کے کنفیوز نہ ہو جائیں، تو میں پہلے ہی بیان کر دیا کہ جو معنی کے اعتبار سے تقسیم ہوگی تو اسے ہم سا اقسام کہیں گے، مادہ کے اقسام سے ہوگی تو ہم شش اقسام کہیں گے، حرف صحیح اور حرف علت کے اعتبار سے ہوگی تو اسے ہفتم اقسام کہیں گے۔ تو پہلی اقسام ہمارے پاس آ رہی ہے سا اقسام، تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے کلمے کی 3 اقسام ہے۔ اچھا، سا اقسام، یہ جو لفظ سا ہے نا، سا، یہ سے مراد ہے 3، اور پھر اقسام یعنی 3 اقسام۔ تو 3 اقسام کون سی ہیں؟ وہ ہے اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اب یہاں پر غور کرتے ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہ 3 تقسیم ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کے بارے میں بتاؤں۔ اسم کا معنی نشانی یا بلندی ہے، اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی پہ دلالت کرے اور ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، جیسے کرسی، کرسیوں، فرسن، گھوڑا۔ اب میں آسان لفظوں میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں۔ اسم جو ہوتا ہے وہ کلمہ ہے، وہ کلمے کی تقسیم ہے جس میں وہ اپنی معنی خود ہی ظاہر کرتا ہو۔ مثال دے دیتا ہوں، جیسے کہ کرسی ہے، اب وہ اپنا معنی جو ہے خود ظاہر کر رہا ہے، تو اسے کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی اب یہ کرسی ہے، میں ایک لفظ کرسی بھی بول دوں تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا چیز ہے، لکڑی کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے لیے کوئی دوسرے جملے کا محتاج نہ ہو۔ اب دوسری بات جو اس میں اسم کی بتائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں زمانہ نہ پایا جائے۔ اچھا، اب یہ بات بھی آپ قلم اٹھا لیں اور نوٹ کر لیں، یہ آگے بہت کام آئیں گے۔ زمانے کون کون سے ہیں؟ یہ 3 زمانے ہیں، اور یہ آپ قلم لیں اور آپ اسے نوٹ کریں۔ اردو کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس 3 اقسام اور 3 زمانے آتے ہیں، ماضی، ماضی، حال اور مستقبل، یہ 3 زمانے ہمارے پاس اردو میں آتے ہیں۔ مگر عربی میں حساب اور ہے، عربی میں ہمارے پاس ماضی، مضارع اور امر، مضارع اور امر۔ اچھا، ماضی گزشتہ وقت، مضارع اس میں جو ہے حال اور مستقبل آ جائے گا، جبکہ امر میں حکم دیا جائے گا۔ اب حکم جو ہے ہمیشہ چونکہ مستقبل میں دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے
امر ہمیشہ حکم دینے پر مستقبل میں دیا جائے گا۔ یہ 3 زمانے ہیں، یہ نوٹ کر لیں۔ عربی میں 3 زمانے ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ ٹھیک، صحیح۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو 3 زمانے ہیں نا، ان تینوں زمانوں میں کوئی بھی نہ پایا جائے۔ اب ہم پڑھتے ہیں فعل کی تعریف۔ فعل یہ وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے، جیسے عملہ اس نے جان دیا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا۔ اب اس کی مثال ہے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ فعل جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہوتا ہے کام کرنا، یعنی فعل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس میں کام کرنا پایا جائے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں علی کام کر رہا ہے۔ یہ جو علی ہے نا، یہ علی اسم ہے کیونکہ یہ نام ہے، لیکن جو کام ہے نا، کام کر رہا ہے۔ اب کام جو ہے وہ فعل ہے۔ میں اس کے آسان اور مثال دیتا ہوں۔ علی کپڑے دھو رہا ہے۔ اب جو یہ دھونا ہے وہ فعل ہے، یعنی کیا کر رہا ہے علی؟ کام کر رہا ہے۔ کام کیا کر رہا ہے؟ دھو رہا ہے۔ یہ دھونا یہ کام ہے، فعل ہے۔ اور اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اس میں تینوں زمانے، یعنی جو 3 زمانے ہیں، ماضی، مضارع اور امر، یہ جو 3 زمانے ہیں ان میں سے ایک زمانہ ضرور پایا جائے۔ علی کپڑے دھو رہا ہے، اب اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے مستقبل، حال کا پایا جا رہا ہے۔ اگر میں کہوں علی کپڑے دھوئے گا، وہ کیا ہوگا؟ مستقبل ہوگا۔ اچھا، اب میں کہتا ہوں علی کپڑے دھو رہا ہے، یہ حال میں ہے، لیکن عربی میں ہم اسے مضارع پڑھیں گے۔ مضارع کیا پڑھیں گے؟ مضارع۔ اچھا، اب ہم حرف کی تعریف کے بارے میں آتے ہیں۔ حرف کے معنی ہوتے ہیں طرف یا کنارہ کرنا، کنارہ، حرف یا کنارہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کا محتاج ہو، جیسے من، سے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے کہ لفظ ہوتا ہے ساتھ، سے، تک، یہ اپنا معنی بھی ظاہر نہیں کر رہے اور ان کو کسی جملے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے اپنا معنی ظاہر کر سکیں۔ اب میں کہتا ہوں کتاب کرسی پر پڑی ہے، پر، اب پر حرف ہے۔ اب میں کہتا ہوں پر، تو معنی کچھ ظاہر نہیں ہو رہے، نہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اب میں کہتا ہوں پر کو جب جملے کے ساتھ لگاتا ہوں، کتاب کرسی پر پڑی ہے، اب یہ پر ہے یہ حرف ہے اور اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے تب جب یہ کسی کلمے سے ملا ہے۔ اگر یہ اکیلے ہوگا حرف تو اپنا معنی ظاہر نہیں کرے گا۔ اچھا، اب یہ نیچے سے تھوڑا سا نوٹ دیا ہوا ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اسم، فعل اور حرف تینوں کی اکٹھی مثال یہ ہے۔ انزل اللہ من السماء ماء۔ اچھا، میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے اور حرف کیا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا، یہ بڑی زبردست قسم کی ہمیں مشق دی گئی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں انزل اللہ من السماء ماء۔ اردو میں پڑھ لیتے ہیں آسانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا۔ اسم کیا ہے؟ نام وغیرہ یا وہ اپنا لفظ جو اپنا معنی ظاہر کرے۔ تو ہمارے پاس اسم یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ، یہ اسم آ گیا۔ اچھا، فعل کیا ہوگا؟ کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا۔ اچھا، پانی تو کام نہیں ہے، برسایا یہ کام ہے، تو یہ جو برسایا ہے یہ فعل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آتا ہے حرف کی باری۔ حرف کیا ہے؟ اب اس میں حرف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہم نے پڑھا
کہ حرف جو ہے اپنے معنی اکیلے ظاہر نہیں کرتا، اس میں حرف جو ہے آیا ہے نے اور سے، یہ دو حرف ہمارے پاس یہاں پر آئے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو دو حرف آئے ہیں، اب میں اس کو عربی میں بتا رہا ہوں کہ عربی میں اس میں کیا کیا اسم، فعل اور حرف ہے۔ میں صرف آسانی کے لیے اردو میں آپ کو بتایا، تو یہ مت سمجھیں کہ اس کو اس طرح کرنا ہے، نہیں، یہ کو صرف عربی میں ہی کرنا ہے۔ انزل اللہ، اب یہاں میں جو اللہ لکھا ہے، اللہ اسم ہے، منا یہ حرف ہے، سمائے برسانا، معاون سمائے پانی، معاون برسانا۔ اچھا، اب یہاں پر ہمارے پاس کیا آتا ہے، انزل اللہ، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ لفظ اسم ہے، من جو ہے منا جو ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس حرف ہے۔ اچھا، تو اب آگے بات کرتے ہیں، ہمارے پاس آگے کیا آیا ہوا ہے۔ اصل کے اعتبار سے اسم کی اقسام، اسم کی تین قسمیں ہیں، مصدر، مشتق اور جامد۔ مصدر، مشتق اور جامد، یہ تین قسمیں ہیں اصل کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ اچھا، میں آپ کو ذرا آسان لفظوں میں ایک بات سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اصل کے اعتبار سے اسم کی اقسام، یہ جو ہے اس کا پچھلے سا اقسام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سا اقسام تین ہیں، کون سے، اسم، فعل اور حرف، بس یہیں تک ہے۔ آگے یہ مصدر، مشتق اور جامد، یہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے ہمارے پاس سبق نمبر 2 میں شش اقسام کا بیان آئے گا، تو اسے سمجھ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ اصل کے اعتبار سے اسم کی اقسام کے بارے میں بتایا کہ اس سے پڑھیں گے جب ہم، تو ہم آگے شش اقسام کو بھی سبق نمبر 2 میں پڑھ لیں گے۔ اسم کی تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، مصدر، مشتق اور جامد۔ مصدر وہ لفظ جو کسی سے نکلا، کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے اور اس سے افعال، اسماء مشتقہ بنائے جائیں۔ اس کے ترجمے کے آخر میں نا، فارسی میں دن اور یتن آئے، جیسے نصرہ مدد کرنا، شرب ہو پینا۔ اچھا، اس کی نا میں ایک آسان مثال دیتا ہوں آپ کو۔ میں آپ کو اس کی آسان مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے انصرو، کیا ہے، انصرو۔ اب یہ جو انصرو ہے یہ مصدر ہے۔ اچھا، مصدر کون سے الفاظ ہوتے ہیں، جن سے مشتق بنائے جائیں ان کو مصدر کہتے ہیں۔ اب انصرو جو ہے مصدر ہے، اس سے جو آگے جتنے بھی بنائے جائیں گے، ماضی بنایا جائے، مضارع بنایا جائے، امر بنایا جائے، وہ سارے کیا ہوں گے، مشتق ہوں گے۔ انصرو مدد کرنا، اب میں کہتا ہوں کہ مصدر ہے، اس سے آگے میں ماضی بنانا چاہتا ہوں تو میں کیا بولوں گا، نصرہ، اس نے مدد کی۔ اب یہ جو دو ہمارے پاس آئے ہیں کہ پہلے تو ہمارا مصدر آیا، لیکن میں نے انصرو سے نصرہ بنایا۔ اب یہ جو میں نے اس کو تبدیل کیا ہے، نصرہ، انصرو کو نصرہ میں جو تبدیل کیا ہے، اب جس سے تبدیل کیا ہے وہ مصدر ہے، اور جو تبدیل کیا ہے وہ نصرہ ہے، یعنی انصرو مصدر اور نصرہ مشتق ہے۔ اچھا، اب مشتق اور مصدر، اس کی تھوڑی آسانی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مصدر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کام کے ہونے پر دلالت دیں، جیسے مثال کے طور پر
میں نے آپ کو بھی مثال دی مصدر کی، جیسے انصرو ہے مدد کرنا، یعنی کام کا کوئی ہو، یعنی اسی طرح پھر بہت مثالیں دیتی ہیں، الخروج نکلنا، الدخول داخل ہونا، القعود بیٹھنا، الطلب ڈھونڈنا طلب کرنا، اور الحرب بھاگنا۔ تو اس میں جو ہوتے ہیں یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جس میں کام کا کرنا پایا جائے، مصدر سے آسان الفاظ میں وہ مراد ہیں۔ اچھا، اس سے آگے جو پھر بنائے جائیں تو وہ مشتق کہلاتے ہیں۔ کیا بنائے جائیں؟ ماضی بنایا جائے، مضارع بنایا جائے اور امر بنایا جائے، یعنی تین جو ہمارے پاس زمانے آئے ہیں، اگر ان سے جو تین زمانے بنائے جائیں گے آگے مزید، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مشتق کہیں گے۔ اچھا جی، مشتق کے بارے میں جو ہمیں بتایا ہے اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ وہ اسم ہیں جو مصدر سے اس طرح نکلے کہ اس کے اصلی حروف معنی باقی رہیں، صرف اس کی شکل نئی بن جائے، جیسے مٹی سے برتن، سونے اور چاندی سے زیورات بنائے جائیں۔ اچھا صحیح۔ اچھا، اس کی 7 اقسام ہیں اور 7 اقسام بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا، ان کو بیان آگے کیا ہے لیکن ابھی تک ان کو بیان نہیں کیا، یہ صرف 7 اقسام جو ہمیں بیان بتائی ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں صفت مشبیہ، اس میں تفصیل تفضیل، اس میں مبالغہ، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، یہ 3 سی قسمیں ہیں۔ اس کی تو یاد کر لیں لیکن ابھی اس کو ایکسپلین نہیں کیا، اب جامد ہمارے پاس آخری آتا ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے کلمے سے نہ نکلا ہو اور نہ مصدر ہو، یعنی نہ یہ خود کسی سے نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی نکلتے ہوں، نہ یہ مصدر ہے نہ مشتق ہے۔ جیسے اب الغبار و گرد ایک لفظ ہے، اس کا ایک پکا جو میننگ ہے، مطلب ہے، وہ پکا ہے، اسے جامد کہیں گے۔ اب الغباروں سے آگے نہ ہم ماضی بنا سکتے ہیں نہ مضارع بنا سکتے ہیں۔ اب غبار ہے، غبار سے آگے میں کیا بناؤں گا؟ نہ اس کا کسی تینوں زمانوں میں کدھر بھی اس کا آگے ہم نہیں بنا سکتے، تو اس وجہ سے اسے جامد کہیں گے۔ پکے الفاظ اور پکے جن کے میننگ ہے یعنی ترجمے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ 3 سوالات ہیں جناب عالی، یہ 3 سوالات کا جواب آپ نے خود بازبانی دینا ہے۔ اگر آپ کو سارا یاد ہو گیا ہے اور آپ نے بہت ہی غور فکر سے میری باتیں سنی ہیں تو اسی پر میں اب سوال کر لیتا ہوں۔ علم صرف کا فائدہ اور ضروریت کیا ہے؟ پہلا نمبر 1 سوال، اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ علم صرف کا فائدہ، علم صرف کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے ہم کو بتایا کہ علم صرف کا فائدہ یہ ہے کہ انسان تلفظ کی غلطیوں سے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ضرورت اس کی کیا ہے؟ ضرورت بھی اس کا یہی ہے کہ انسان تلفظ کی غلطیوں سے بچ جاتا ہے، یعنی اس کا فائدہ اور ضروریت دونوں ایک ہی ہیں کہ انسان کلمات کا صحیح تلفظ ادا کر سکے۔ اچھا، موضوع کی تعریف کریں اور علم صرف کا موضوع بیان کریں۔ موضوع میں نے ہم کو بتایا کہ جب کوئی بات ہم ایکسپلین کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے اس بات کا تعارف کرانے کے لیے ہم موضوع بیان کرتے ہیں۔ تو موضوع کی تعریف میں کیا لکھیں گے، کیا بتائیں گے؟ کسی علم کے موضوع وہ شے ہوتی ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، یعنی آسان لفظوں میں آپ بتا دیتا ہوں، آسان لفظوں میں کہ کسی بحث سے پہلے اس کا موضوع یعنی اس کے بارے میں بتایا جائے، اس سے موضوع کہا جاتا ہے۔ اقسام سے کیا مراد ہے؟ اقسام میں نے آپ کو بتایا 3 کو کہتے ہیں۔ اقسام 3 اقسام ہیں۔ اقسام کے بارے میں 3 اقسام ہے اور یہ کون کون سی ہیں؟ اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، کلمہ کا لغوی معنی اصطلاحی معنی بیان کریں، اس کی اقسام وضاحت کریں۔
میں نے آپ کو بتایا جو کلمہ جو ہوتا ہے اس کی لغوی معنی کیا ہے. لغوی معنی سے مراد ڈکشنری میننگ ہے, وہ زخمی کرنا ہوتا ہے. اصطلاح میں بامعنی الفاظ, جس بات کی سمجھ آ جائے اسے ہم کیا کہیں گے, کلمہ کہیں گے. اس کی اقسام کون سی تھیں؟ صرفیوں کے نزدیک جو اس کی اقسام ہے وہ کیا ہے؟ 3 ہے. میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر سے بتا دیتا ہوں. پہلا نمبر 1 سا اقسام, شش اقسام, ہفتم اقسام. اس میں مشتق کی کتنی اقسام ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. سبق نمبر اول کے ادھر جائیں, یہ دیکھیں مشتق. اب اس کو ایکسپلین نہیں کیا, لیکن اس کے 7 اقسام ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں فاعل, اس میں مفعول, صفت مشبیہ, اس میں تفضیل, اس میں مبالغہ, اس میں اعلیٰ, اس میں ظرف. یہ 7 اس کی اقسام ہیں. تو اسی کے ساتھ اپنے موضوع اختتام کو پہنچاتے ہیں. کوئی سوال ہو تو مجھ سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو واٹس ایپ نمبر مل جائے گا میرا. شکریہ.